السلام علیکم. ہیروز جن کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں ٹرانسفارم ہو سکتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں ایک کلیئر راستہ مل سکتا ہے، ایسے ہی ہیروز کی لائفز کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں آج ہم سر نواز صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی ان کی گفتگو جو ہے وہ ہماری نئی نسل کو اپنے کریئر چوز کرنے میں اور اپنی زندگی کا ایک بیسک لائے عمل بنانے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی. تو ہم آج ان کی کہانی سنتے ہیں اور آپ اس کہانی سے اپنی زندگی کی کہانی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایک موقع ملے گا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آج آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری کہانی سے کچھ سیکھ سکتا ہے. نہیں، آپ کی کہانی سے بہت سارے لوگ سیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو کہ ہر ہمارے معاشرے کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح وہ اپنی زندگی میں کچھ اصول بنا کر اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کر کے زندگی گزار سکیں، اور کیسے آپ اگر کوئی محنت سے چیز حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کو زندگی میں بہت ساری آسانیاں دیتی ہے. تو سر آپ نے یہ کب سوچا کہ آپ ایک CSP آفیسر بنیں گے؟ میں پاکستان کی اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ عموماً ماں باپ سوچتے تھے کہ بچہ ڈاکٹر بنے گا، کہ بچہ انجینئر بنے گا، اور وہ اس حساب سے ان کا کوئی کیریئر پلاننگ کرتے تھے. میرے کیس میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا. اس میں واحد ایڈوانٹیج جو تھی وہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب FA پاس تھے، والدہ ان پڑھ تھی، انہوں نے قرآن ناظرہ پڑھا ہوا تھا. بٹ والد صاحب کو ایک امبیشن تھا کہ ان کے بچے پڑھیں. مینز ان کے پاس اتنے نہیں تھے. ٹوٹل 9 ایکڑ زمین تھی ان کی، اور میں پہلا بچہ تھا. میرے سے بڑے 2 بچے تھے لیکن میں پہلا بچہ تھا جس میں انہوں نے یہ ہمت کی کہ مجھے سرگودا میں پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول میں داخل کرا. میں 5 سال وہاں پڑھتا رہا. اس کے بعد میری کچھ صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی تو ان کے ایک ڈاکٹر دوست نے مشورہ دیا کہ اس کو گاؤں لے جاؤ. تو میں انگلش میڈیم سے واپس اردو میڈیم میں گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ مومن میں داخل ہو گیا، جہاں یہ فائدہ ہوا کہ مجھے انہوں نے 1 سال آگے داخل کر لیا، کلاس 7 میں کر لیا بجائے 6. تو اس وقت میرے ذہن میں آئی ڈونٹ نو کہاں سے یہ آئیڈیا آیا یا والد صاحب نے ڈالا، واحد امبیشن تھا کہ میں نے ایئر فورس میں پائلٹ بننا. اچھا. تو کلاس 7 میں اس زمانے میں ایڈمیشن ہوتے تھے PF کالج میں، تو میں بھی ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے گیا. تو وہاں میں میڈیکلی انفٹ قرار دیا گیا، میں فلیٹ فٹ تھا. تو انہوں نے مجھے، تو اس کے بعد میرے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ فضول ہو گئی بالکل، کہ آپ تو فائدہ ہی کو نہیں پڑھنے کا. میں نے پائلٹ بننا تھا، وہ میں بن نہیں سکتا، تو اب پڑھنا کیا. سو کلاس 7 سے لے کے BA تک میں کوئی شوق سے نہیں پڑھتا. اچھا. میں انڈر ڈیوریس پڑھتا رہا والد صاحب کے ڈر سے. اور میرے بڑے بھائی جو ہے ماشاء اللہ وہ اسکالرشپ لینے والے لائق تھے بڑے. میں نالائق اسٹوڈنٹ تھا کیونکہ میرا ہارٹ ہی نہیں ہوتا تھا پڑھنے کا. میرے خیال میں جس چیز نے مجھے بچائے رکھا، جو ایک فرسٹ لیسن میں شیئر کر سکتا ہوں، کہ مجھے دوسری کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، ہر طرح کی. میں اسکول کے دنوں میں بھی شاعری بھی پڑھتا تھا، غالب کی شاعری بھی پڑھتا تھا، ناول پڑھتا تھا. خواتین کے کوئی رسالے ہاتھ لگ جاتے تھے ان دنوں گھروں میں، خواتین ڈائجسٹ اور یہ زیب النساء ٹائپ آتے تھے، میں وہ بھی پڑھ چکتا تھا. اخباریں میں بہت پڑھتا تھا. سو بعد کی لائف میں نے دیکھا کہ وہ جو پڑھنا ہے آپ کے ٹیکسٹ کے علاوہ جو پڑھنا ہے، اصل فاؤنڈیشن آپ کی وہ ہوتی ہے جو لائف میں آپ کو کام دیتی ہے، جو آگے جا کے CSS ٹائپ کے ایگزامز میں آپ کو کام دیتی ہے. سو وہ بہت ضروری ہے ایکسٹرا پڑھنا. سو میرا تو یہ تھا کہ میٹرک میں نے بڑی مشکل سے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا. FA جو ہے وہ میں نے 3rd ڈویژن میں پاس کیا. BA جو ہے میں نے مشکل 2nd ڈویژن میں پاس کی، اور وہ بھی ایک سپلی کے بعد. اور پھر میں نے ون فائن مارننگ اناؤنس کر دیا والد صاحب کو کہ میں نے مزید نہیں پڑھنا.
اور میں نے زمینداری کرنی. ٹھیک. ہی واز ویری اپسیٹ. انہوں نے بہت مجھے سمجھایا, میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے مجھے بہت سمجھایا. آئی واز ایڈامنٹ کہ نہیں میں نے زمینداری کرنی, میں نے اور نہیں پڑھنا. تو میں نے 2 سال زمینداری کی. اچھا اس کا بھی الٹیمیٹلی مجھے فائدہ ہوا. لائف کا ہر ایکسپیرینس جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کے کام آتا ہے. بالکل ٹھیک. میری بعد کی لائف میں جب میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ساتھ کام کر رہا تھا, ان میں اکثر پروجیکٹ ایسے تھے جن میں ایگریکلچر ایکسٹینشن لائف اسٹاک اس حوالے سے چیزیں ہوتی تھیں. تو میرا وہ 2 سال کا ایکسپیرینس جو تھا زمینداری خود کرنے کا, میں ان کے کئی ایکسٹینشن والوں کو ایڈوائس دیتا تھا کہ نہیں یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو, اس طرح نہیں کرتے, اس طرح کرتے. تو وہ 2 سال میں نے بہت زمینداری کی. تو زمینداری کے دوران بھی جو ایک چیز میرے ساتھ رہی وہ کتاب تھی. تو میرے ٹریکٹر کے ٹول باکس میں ایک آدھ کتاب ضرور ہوتی تھی, ناول, جو میں دوپہر کو جب بریک لیتے تھے تو میں وہ پڑھتا رہا. مجھے یاد ہے میں نے ان دنوں مجید امجد صاحب کے مجموعہ ان دنوں پڑھا, شب رفتہ. اچھا, واہ واہ. اور میرے لیے وہ بڑا انسپائرنگ تھا. جو بعد میں جو میں ٹوٹی پھوٹی شاعری کرتا رہا ہوں اس کو انکریج کرنے میں شب رفتہ کا بھی بڑا ہاتھ تھا. تو پھر ذمہ دارہ 2 سال کی. وہ ایک آفٹرنون گرمیوں کی میں حسب معمول سو رہا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو یو نیڈ سم ون ٹو ڈسکس کہ جی میں نے یہ نئی چیز پڑھی ہے, کسی کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اب وہ گاؤں کے معاشرے میں وہ آپ کس کے ساتھ شیئر کریں گے. میرے 2-4 کزن جو ادھر ہوتے تھے جو خود بھی ذمہ داری میں جہاں کام تھے, ہمارا گردی میں زیادہ تھے, تو ان سے میں نے 1-2 دفعہ جب وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی انہوں نے میرا مذاق اڑایا. مگر تو بڑا لکھا بنا ہمیں امپریس کر رہے. تو وہ گرمیوں کی اس دوپہر کو جو ایک چیز مجھے اچانک آئی, میں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اس گاؤں تک کنفائن کر لیا, یہ ڈیسیژن کر گیا کہ میں نے اور نہیں پڑھنا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے باقی کی ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ ادھر ہی گزارنی ہے جن کے سامنے میں پڑھے لکھوں والی کوئی بات کروں گا تو میرا مذاق اڑائے گا. اور میں نے رونا شروع کر دیا اور میں 1 گھنٹہ دھاڑے مار مار کے رویا کہ میں نے یہ کیا اسٹوپڈیٹی کی, یہ غلط فیصلہ. تو میں جب آفٹرنون میں والد صاحب کے ساتھ چائے اکٹھے پیتے تھے تو اٹھ کے میں جب گیا, انہوں نے میری طرف دیکھا تو ہی انڈرسٹوڈ کہ اس کو کچھ ہوا ہے. انہوں نے مجھے پہلا سوال یہ کیا کہ اچھا تم پھر پڑھنے جا رہے ہو کہ نہیں. واہ واہ, کیا بات ہے. تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں پڑھنے. کب جانا ہے؟ میں پتہ کرتا ہوں کہاں ایڈمیشن ہو رہے ہیں آج کل. تو وہ ایک اور کہانی ہے. میں گھومتا گھماتا میں نے ہر طرح کی یونیورسٹیوں میں ٹرائی کی. میں 2 سال پرانا گریجویٹ تھا, نمبر بھی میرے کو بڑے اچھے نہیں تھے. تو اللہ نے شاید میری مدد کرنی تھی کہ ہونے لگا تو میرا ایڈمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں انگلش لٹریچر میں ہو گیا. زبردست. اس کے بعد میں سیریس اسٹوڈنٹ تھا کیونکہ اب مجھے خود وہ دھکا لگا تھا. تو وہ پھر میں بہت سیریسلی میں نے اگلے 2 سال جو ہے خاص کر 5th ایئر کا ایئر جو ہے مجھے شروع میں سمجھ ہی کچھ نہیں آتی تھی. 2 سال کا زنگ لگا ہوا تھا ذہن میں, تو مجھے خاصی ایفرٹ کرنی پڑی. پھر اگلا لیسن جو ہے میرے خیال میں جو میں شیئر کر سکتا ہوں کہ لائف میں یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ آپ کے دوست کس قسم کے ہیں. سو میری ایک گڈ لک یہ تھی کہ وہاں گورنمنٹ کالج میں نیو ہاسٹل میں رہتے ہوئے مجھے 2-3 بہت اچھے دوست ملے جنہوں نے مجھے انکریج کیا, مجھے کانفیڈینس دلایا. کیونکہ آئی واز لو آن کانفیڈینس. وہ اس سارے 2 سال چھوڑ دینے, پڑھائی کا, پھر گاؤں میں رہنا, کمپلیٹلی آؤٹ آف ٹچ ایک طرح سے چیزوں سے. تو ان میں وہ 2 میرے دوست تھے جنہوں نے مجھے یہ کانفیڈینس دیا کہ تم CSS کا امتحان دو اور تم کر سکتے ہو. بلکہ ان میں سے ایک جو ہے اس نے وہ فارم بھی لے کے آیا, زبردستی میرے ساتھ بیٹھ کے اس نے میرے فارم فل کیے اور زبردستی جا کے میرے فارم فل. میں نے اس کہا میری ابھی اتنی تیاری نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا.
لیکن اس کے وہ زور دینے پہ، انکریج کرنے پہ، وہ مجھے بکس لا کے دیتا تھا، وہ مجھے ٹپس لا کے دیتا تھا چیزوں کے. تو میں نے 5th ایئر کا ایگزام دینے کے ساتھ ہی 2 مہینے بعد میں نے CSS کا ایگزام بھی دیا، اور آئی واز لکی، میں کلیئر کر گیا ایگزام. آئی واز 56 ان پاکستان. تو تب مجھے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس آفر ہوئی تھی. میں نے سول سروس جوائن آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں کی 11th بیچ میں. تو 4 سال میں نے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں نوکری کی، بٹ میرا دل نہیں لگا. تو میں نے دوبارہ CSS کا ایگزام دیا. اچھا، دوسری بار. تو اس دفعہ میری ایلوکیشن ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں آ گئی. تو پھر 88 سے لے کے اور 2014 جب میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی، وہ میں نے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں گزارے. اسے آج کل پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں، PAS. تو مختصراً یہ سول سروس کا کیریئر تھا. کہ سول سروس میں میرے خیال میں میرے جو کلیگ ہیں ان میں نے بہت ہی ان کے مقابلے میں ویریڈ قسم کا ٹائم گزارا ہے. کیونکہ میں 93 کے بعد سے میرا ڈیولپمنٹ سائٹ پہ زیادہ ایک رجحان بھی بن گیا. وہ اگین ایک اوپننگ ملی جس میں پروجیکٹ مینیجر لگا. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا ماسیرا میں، جس سے میرا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز کے ساتھ پھر تعلق واسطہ بننا شروع ہوا. تو اس وجہ سے میں نے 93 کے بعد تقریباً 5-6 سال 7 سال سروس کے دوران ہی ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ساتھ ویتنام میں، انڈونیشیا، ویسٹ افریقہ میں، سیرا لیون، لائبیریا، نائجیریا اور نیپال، مالدیوز. تو وہاں پہ جانے کا اور مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو آپ نے یہ جو پری میچور ریٹائرمنٹ کا ذکر کیا ہے، اس کے لینے کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی، یا یہ بھی ایک اپنے دن آپ کو ذہن میں آیا کہ مجھے لے لینی چاہیے اور آپ نے لے لی؟ بس وہ میرے خیال میں میری ایک ریبیلیس اسٹریک تھی. وہ اکاؤنٹس کے دنوں سے ہی سامنے آنی شروع ہوگی، بلکہ اس میں آن اے لائٹر نوٹ. میں ابھی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں ہی تھا. میری ان دنوں وفد آڈٹ میں پوسٹنگ تھی ادھر لاہور میں. تو ان دنوں میرے رشتے کی بات چیت چل رہی تھی. تو جو آپ میری بیوی ہیں ان کے ایک پھپھا تھے جو ان کا وافدہ کے ساتھ تعلق تھا. تو انہوں نے میرا پتہ کرایا کہ جی اچھا پتہ کرے لڑکے کا کہ کیسا ہے کیا ہے. تو وہ وافدہ آڈٹ کے آفس گئے، میرے DG کو ملے، ڈائریکٹر جنرل جو تھے ہمارے اس وقت. ان سے پوچھا کہ کیسا ہے یہ لڑکا. یہ انہوں نے کہا بھائی سخت مزاج ہے بہت. حالانکہ میرے خیال میں میرے کو ایسی سخت مزاجی والی وہ چیز نہیں تھی. اور DG صاحب کے ساتھ بھی میرے جو ان دنوں میں اختلافات شروع ہوئے وہ میرے خیال میں ویلڈ ریزنس کی وجہ سے تھے. وہ جس طریقے سے چیزیں کرنا چاہ رہے تھے یا کرتے تھے تو میرا اس سے اختلاف تھا. اور پلینلی اسپیکنگ مطلب سم کرپٹ پریکٹسز ور بینگ پروموٹیڈ. تو میں نے ان کو رجسٹ کیا. تو اس وجہ سے میں ان کی گڈ بکس میں نہیں تھا. اس سے لنک جو چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے کولیگ سول سروس میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز کر لینا بہتر ہوتا ہے. آخر نوکری بھی تو کرنی ہے. کسی جگہ آپ سیٹل ہوئے ہیں، آپ کو اپروٹ کر دیا جائے گا. بطور مسلمان میرا خیال ہے ہمارا اسٹرانگ فیتھ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے.
سو رزق کا فیصلہ میں نہیں کرتا، بندہ کوئی میرے لیے نہیں کرتا، رزق کا فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے. سو میں اپنی نیت ٹھیک رکھوں، پرنسپل پہ کمپرومائز نہ کروں، راستے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. اور میرا لائف لانگ جو سب سے بڑا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کسی پرنسپل پہ لڑ کے یا چھوڑ کے میں نے سفر نہیں کیا ایک دن کے لیے بھی. مجھے اس سے بہتر وہ اپرچونٹی مل گئی ود ان اے ڈے اور ٹو. سو میں 92 میں آئی واز اسسٹنٹ کمشنر، اور وہاں پہ ہمارے ایک بہت سینئر پولیٹیشین تھے اور ان کا بڑا روب دبدبا تھا. تو میرے ان کے ساتھ ایشو چل رہے تھے، چلتے جا رہے تھے، اور اٹ واز اے میٹر آف ٹائم کہ مجھے کہا گیا تھا کہ بھائی تمہیں ہم ہٹا دیں گے یہاں سے. تو ٹھیک ہے ہٹا دیں. آؤٹ آف بلو مجھے فون آیا ایک دن کہ جی آپ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ذرا کل تشریف لائیں. میں گیا تو سیکٹری پلاننگ کو ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایک نیا پروجیکٹ ماسیرا میں شروع کر رہے ہیں، تو مجھے کسی نے تمہارا نام دیا، تو وڈ یو بی انٹرسٹڈ. تو میں کہا جی میں تو ابھی ہری پور میں ہوں، تو ابھی سال بھی نہیں ہوا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کا کیریئر کے لیے بڑا اچھا ہے کہ آپ کا ایک ڈیسنٹ ٹینیور ہو ہر پوسٹ میں. اور یار ہوتا رہتا ہے، سب ڈویژن وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، بعد میں بھی ہو جائیں گی. آر یو انٹرسٹڈ؟ تو میں کہ جی. تو انہوں نے پھر فارملی میرا انٹرویو شروع کر دیا. اچھا پہلے کہاں رہے، کدھر رہے، کہا کہ. اور بائی دا ٹائم اٹھا تو انہوں نے کہا کہ یہ PC1 ہے پروجیکٹ کا، یہ پڑھ لو، تو 16 مارچ کو جوائن کرنا ہے. تو سو کہاں میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا مجھے یہ کبھی بھی ذہن میں ہوتا ہے انسان کے کہ اچھا مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو پھر میں یہ اچھی سب ڈویژن ہے، پتہ نہیں مجھے سیکریٹریٹ لگا دیں گے ادھر، پتہ نہیں گھر ملے گا نہیں ملے گا، بال بچہ کدھر رکھوں گا. تو وہ آؤٹ آف بلو ایک آیا. 4 سال میں رہا مانسیرا پروجیکٹ میں. اور اس کے بعد جو میرے خیال میں فائنینشیل حوالے سے یا اپنی فیملی کی اپ کیپ کے حوالے سے اگر وہ 4 سال میں نے مانسیرا پروجیکٹ میں نہ لگائے ہوتے تو سبسیکوئنٹلی میرا جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اتنا تعلق واسطہ بنا وہ نہیں بننا تھا. وہ نہ بنتا تو شاید میں فائنینشلی بہت ہی تنگی میں گزارتا ٹائم. تو اسی طرح جب میں DC تھا تو ود ان 5-6 months ہمارے 3 MPA تھے وہاں پہ. تو وی ور ناٹ آن ٹاکنگ ٹرمز ود ایچ ادر. ایشو یہی تھے کہ میرا پٹواری نہیں لگایا تو میرا فلان نہیں کیا. اور مجھے 6 مہینے بعد یہ خبریں ملنی شروع ہو گئیں کہ بھئی اٹس اے میٹر آف ٹائم، مطلب آپ کو نکالا جا رہا ہے، آپ کو ہٹا دیں گے، آپ کو فلان. ٹھیک. اگین آؤٹ آف بلو مجھے ایک دن کوالالمپور سے فون آیا کہ جی مجھے فلاں فلاں نے آپ کا نمبر دیا ہے اور ہم ویتنام میں ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک سینئر ٹیکنیکل ایڈوائزر چاہیے. تو ہمیں پتہ چلا ہے آپ نے مانسیرا پروجیکٹ بڑا اچھا چلایا تھا، یہ وہ ہے، تو یہ سملر نیچر کا پروجیکٹ ہے، تو آپ انٹرسٹڈ ہوں گے ویتنام جانے میں. اور یہ سو میری ان سے بات چیت شروع ہوگی. وہ مہینہ چلتی رہی بات چیت. انہوں نے مجھے ایک آفر کی، میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہے، فلاں نہیں ہے یہ. تو 7 اپریل 1998 کو فائنلی میں نے انہیں یس کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے ایک فارمل لیٹر بھی بھیج دیا. تو میں اب سوچ رہا تھا کہ اچھا میں گورنمنٹ کو اپلائی کروں کہ جی مجھے یہ آفر آئی ہے تو آپ مجھے جانے کی اجازت دیں ڈیپوٹیشن پہ، کہ وہ UN ایجنسی تھی جس کا پروجیکٹ تھا. تو 9 اپریل کو میرا ٹرانسفر آرڈر آ گیا. اب میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا کہ مجھے آلریڈی ایک آفر اور میں جا رہا ہوں. تو 9 اپریل کو I was transferred with immediate effect and directed to report to Government of Punjab for further posting. پھر وہ میں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کرا لیا. یہ سیکنڈ ہوا میرے ساتھ. تھرڈ میں سیکٹری تھا پنجاب میں. تو چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ میں ہماری کوئی انبن ہوگی. تو انہوں نے میٹنگ اینڈ پہ کہا کہ those who do not share RBN they are free to leave. تو میں نے نیکسٹ ڈے 3 مہینے چھٹی کی درخواست بھیج دی. تو ابھی وہ چھٹی کی انہوں نے کوئی فیصلہ کیا نہیں تھا. تو مجھے
میرے پرانے جو پروجیکٹ والے فائنانشیئر تھے ان کو پتہ چلا کہ میں تو چھٹی پہ ہوں. انہوں نے کہا جی ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کرنا ہے بلوچستان میں, تو آپ اویلیبل ہیں تو ہم آپ کو ٹیم لیڈر بھیجنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے لڑ جھگڑ کے چھٹی لی اور میں چلا گیا. پھر تیسرا ہوا, چوتھا میں اگین ادھر پنجاب میں, اور تیسرا میرا ڈپارٹمنٹ تھا سیکٹریشپ. تو میں نے تیسری جب پانی پت کی لڑائی ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے ریلیو کر دیں, میں فیڈرل گورنمنٹ جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ریلیو کر دیا مشکل کے ساتھ, ٹانگیں ٹونیاں اڑا کے. تو وہ جس دن میں ریلیو ہوا شام میری ساس صاحبہ نے ہمیں کھانے پہ بلایا. تو انہوں نے مجھے بڑی پریشانی میں پوچھا کہ اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے. تو میں نے بھی آگے مذاق انہوں نے کہا کہ میں آپ کو فکر پڑ گئی ہے کہ آپ کی بیٹی کو میں کو کھلا سکوں گا کہ نہیں. تو خیر کوئی کر لیں گے. ویری نیکسٹ مارننگ مجھے ویتنام سے ایک بندے کا فون آیا کہ یہ ہمارا ٹیم لیڈر جو ہے, ہم نے پروجیکٹ کا مڈ ٹرم ریویو کرنا تھا, تو ہمارا ٹیم لیڈر جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے, وہ نہیں آ سکا, باقی ٹیم پہنچ گئی ہے. تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے فارغ ہیں آج کل, تو آپ ویتنام آ سکتے ہیں. وہ ایک اور کہانی ہے, اس کو کیسے پتہ چلا, وہ بھی کوئی انسیڈنسز کی ایک سیکوینس ہے کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں فارغ ہوں. تو میں نے اسے کہا میں کہ ٹھیک ہے, مجھے اگر سیٹ مل جاتی ہے کل پرسوں کی فلائٹ میں تو میں آ جاتا ہوں. تو مجھے سیٹ مل گئی, میں دوسرے دن ویتنام جا رہا تھا. چوتھا جب فائنلی میں نے ون فائن مارننگ کہا کہ میں نے گورنمنٹ کے ساتھ مزید کام نہیں کرنا, اور میں نے کہا جی مجھے ریٹائر کر دیں. تو میری لاسٹ پوسٹنگ سیکٹری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھی. تو یہ میں نے ان کو کہا, اور اس کے کوئی 2 دن بعد شاید 3 دن بعد مجھے ایک ای میل آئی کہ جی اگر آپ اویلیبل ہیں تو ہم آزاد کشمیر میں بوس پروجیکٹ ریویو کرنا ہے فلاں فلاں. میں کہا میں اویلیبل ہوں. اور اس سے پھر نیکسٹ تو نیکسٹ تو نیکسٹ تو نیکسٹ وہ ایک پورا سیکوینس بنتا گیا. الحمدللہ میں جس دن سے میں نے نوکری چھوڑی ہے میں تو ایک دن بھی فارغ نہیں رہا ہوں. سو یہ سوچنا کہ جی اچھا میں ادھر سے چلا جاؤں گا اور اس بیسس پہ کمپرومائز کرنا, یا میرے پاس ادھر دفتر بڑا اچھا ہے, یا گھر بڑا اچھا ہے, یا گاڑی بڑی اچھی ہے, تو ہم پھر وہ اللہ کی رضا کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں. رضاک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, رستے وہ کھولتا ہے. اپنا کام ٹھیک کریں, دیانتداری سے کریں, پرنسپلز پہ کمپرومائز نہ کریں. سر یہ جو کنوکشن آپ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور اس نے رزق دینا ہے اور پرنسپل پہ کمپرومائز نہ کریں, یہ آپ کے اندر بائی ڈیفالٹ تھی یا کسی کا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے؟ کیونکہ یہ بات میں نے والد صاحب سے انہیرٹ کی. میں نے اپنے والد صاحب کو بڑا توکل والا آدمی تھے. وہ خود مجھے سناتے تھے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مہینے میں ایک دفعہ سرگودا آتے تھے ہمارے پاس 3-4 دنوں کے لیے. وہ ہمارا ٹرائل ٹائم بھی ہوتا تھا کیونکہ امی نے دھمکیاں دی ہوتی تھی کہ ابا جی آن گئے انہوں نے دسا گی کہ تسی کی کیتا ہے. پھر وہ آ کے پوچھتے بھی تھے رزلٹ آپ کے, کوئی ایگزام ہوئے ہیں, کوئی ٹیسٹ کیسے ہوا, تو ڈر ہوتا تھا. تو اور اس 3-4 دنوں میں ہی انہوں نے ہمیں اگلے مہینے کا وہ خرچہ برچہ بھی دینا ہوتا تھا. ساتھ وہ کچھ چیزیں لے آتے تھے, کوئی مالٹے لے آتے تھے, کوئی یہ وہ چیزیں. تو وہ خود انہوں نے بعد میں بتایا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے نیکسٹ ڈے جانا ہوتا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, اور میں یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ میں اب کل جانا بھی ہے تو کیا کروں. تو اور اچانک کوئی بندہ ایک اپیئر ہوتا تھا, وہ کہتا تھا کہ وہ ملک صاحب وہ میں نے آپ سے لوسن خریدا تھا تو اس کے یہ 200 روپے تھے یا 250 روپے تھے. وہ پر ہمیں خرچہ بھی اتنا ہی ہوتا تھا, مہینے کا میرا 300-350 روپئے دیتے تھے. گھر ہمارا بعد میں ہم نے خرید لیا تھا, وہ اپنا تھا.
تو راشن پہ چلتا تھا ہر شہر کو. گندم گاؤں سے آ گئی تو آٹا گاؤں سے آ گیا, تو ساگ آ گیا, تو مکھن آ گیا, انڈے آ گئے, دودھ آ گیا. باقی خرچے کے لیے وہی 250-300 روپیہ دیتے ہوتے تھے. کئی دفعہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہوتے تھے, لیکن اچانک وہ بندہ آ نکلتا تھا, وہ کہتا تھا یہ آپ کے یہ پیسے دینے سے لے لیں. وہ میرے ذہن میں بڑی بیٹھی ہوئی تھی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو رستے نکالتا ہے. آپ نے اگر ایک اچھے کام کے لیے, صحیح کام کے لیے کوئی ایفرٹ کی ہوئی ہے, کوئی اسٹینڈ لیا ہوا ہے, تو وہ رستہ نکال دے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ آپ نے اپنے والد سے انہیرنٹ؟ ہاں, میرے والد صاحب بڑے متوکل آدمی تھے, اور وہ توکل آپ کے اندر بھی آیا. سر, پاکستان کے اندر یہ جو ہماری سول سروسز کی جاب ہے کسی بھی شعبے میں, اس کو کیا آپ اس جاب کو کر سکتے ہیں, اپنے پرنسپلز کو بھی فالو کریں اور جاب بھی کریں, یا آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس جاب کے لیے؟ اور یہ آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا ہے کہ بیوروکریسی یا جو سی ایس پی افسران ہیں ان کا ہمارے ملک کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, سچ کی راہ تو کوئی بھی آسان نہیں ہے. بالکل ٹھیک. نہ پیغمبروں کے لیے آسان ہوئی, نہ پیروں ولیوں کے لیے آسان ہوئی جو ہم عام سے بندے ہیں. جہاں بھی آپ سچ کے ساتھ چلیں گے, سب سے ایزی رستہ جو ہے نا وہ جھوٹ کا ہے اور کمپرومائز کا ہے. میرے حساب سے ہماری اس اسٹیٹ کا آج جو سب سے بڑا کرائسس ہے, وہ چاہے آپ کسی سیکٹر کے حوالے سے لے لیں, آپ سول سروس لے لیں, آپ جوڈیشری لے لیں, آپ فوج لے لیں, آپ کسی کو بھی لے لیں جو بھی پلرز ہے, یا آپ کلیکٹیولی سوسائٹی کو لے لیں. ہمارا کرائسس ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے کمپرومائزز کو اڈاپٹ کر لیا ہے کہ جہاں بھی مشکل فیصلہ کرنا ہے, پرنسپل فیصلہ کرنا ہے, وہاں ایک آپ بائی پاس بنائیں کمپرومائز کا اور سائڈ سے نکل جائیں, اس کو چھوڑ دیں. اچھا یہ مشکل ہے, اس کو ابھی نہیں چھیڑتے ہیں. اب وہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے 40-50 سال میں ہمارے پاس اس طرح کے بائی پاسز کا ایک انبار لگ چکا ہے, اور جو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں وہ سارے کمپرومائزز آپ, جن میں سے اب آپ ایک کمپرومائز کو چھیڑتے ہیں اور اس کو ٹھیک سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 10 اور ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. سو نتیجتاً آپ کسی کو بھی نہیں چھیڑتے, بلکہ آپ ایک اور بائی پاس بنا لیتے ہیں اور کمپرومائز کر لیتے ہیں. سو سول سروس ہو یا جوڈیشری ہو, جہاں بھی ہے, آپ کو اگر سچ پہ چلنا ہے, پرنسپل پہ چلنا ہے, تو آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جی میں سچ پہ بھی چلوں گا, کمپرومائز بھی نہیں کروں گا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. یہ تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہی اگر فیتھ ہے تو پھر یہ ہے کہ یس تکلیف تو ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کوئی رستہ بھی نکال دے گا اس تکلیف سے نکل آتا ہے. سر, جو آپ کا ویتنام کا ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں, اور ویتنام کے بارے میں بھی, کیونکہ آپ وہاں پر رہے اور آپ ایکٹیو آبزرور تھے, آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ ویتنام کے بارے میں کچھ. میرے خیال میری خوش قسمتی تھی کہ میں ویتنام ایک ایسے وقت پہ گیا جہاں پہ وہ ملک ٹرانسفارم ریلی ہو رہا تھا. میں 1998 میں گیا وہاں. 86-87 میں ان کا ریفارم پروسیس شروع ہوا ویتنام میں, جس کو ڈوئی موئی کہتے تھے, رینوویشن, جس میں انہوں نے ایک کمپریہنسو سیٹ آف ریفارمز شروع کی, مارکیٹ کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے, ان کی سول سروس کے حوالے سے, ان کی پولیٹیکل حوالے سے. وہ سنگل پارٹی اسٹیٹ ہے, اب بھی ہے. سو اس وقت انہوں نے تھوڑا بہت اس کو ایکسپینڈ کرنا کہ اور لوگ بھی الیکٹ ہو سکیں, آ سکیں. لینڈ اس سے پہلے کلیکٹیوزم تھا کہ جی کمیون کی ساری لینڈ جو ہے وہ شیئرڈ ہوتی تھی, اور اس میں جو پروڈیوس ہوتی تھی وہ بھی اسٹیٹ کا حصہ نکال کے شیئر ہوتی تھی. تو اس وقت انہوں نے انڈیویجول اونرشپ دے دی ہر ایک کو کہ جو پیدا کرے گا, جس کا نیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ فرام نیٹ امپورٹر ٹو ورلڈ تھرڈ لارجسٹ ایکسپورٹر آف رائس ہو گئے ود ان فیو ایئرس. تو اس طرح کی ریفارم چل رہی تھی. بٹ جو امیزنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ 98 سے 2004 تک میں وہاں تھا. ان 6 سالوں میں نے اس ملک کو کمپلیٹلی
کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہوتے دیکھا ہر لحاظ سے. ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ, اور وہ یہ نہیں کہ ربن ڈیولپمنٹ کی جی آپ نے لاہور شہر میں اور ٹرین ایک بنا دی تو وہ بنا دی کہاں ڈیولپمنٹ ہوگی, نہیں. اٹ واز آل اکراس ولیج لیول سے لے کے کمیون, ڈسٹرکٹ, ایوری ویئر. جو سیکنڈ میرے لیے بڑی امپریسو چیز تھی گوئنگ فرام پاکستان, کہ ان کا گورننس سسٹم کمال, اسٹرانگ اور ویل نیٹڈ. آج جو پارٹی نے فیصلہ کر دیا ان کی نیشنل اسمبلی سے ریٹیفائی ہو گیا نا, وہ کل آپ ریموٹ ترین کمیون میں جائیں گے تو وہاں وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی نہیں ایف سیٹ باٹ چلیے وہ. تیسری چیز جو جسے ہمیں سبق ہم سیکھ سکتے ہیں, جو آج ہم اپنی کرائسس دیکھتے ہیں, وہاں ایک سینٹر آف پاور ہے, وہ ہے پارٹی, اور پارٹی کی سینٹرل پیور. انہوں نے آج فیصلہ کر دیا کہ یہ آئندہ سے ہر فیملی 2 بچے پیدا کرے گی. پھر یہ نہیں ہونا کہ کسی نے جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دی ہے کہ نہیں جی یہ تو ہماری شخصی آزادیوں کے پہ پابندی ہے, ہم تو 10 بچے پیدا کریں گے, یا فوج نے کچھ اور کہہ دیا ہے, یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے ایجیٹیشن شروع کر دی ہے, یا مولوی صاحبان جو ہے انہوں نے سڑک بلاک کر دی ہے کہ یہ غلط ہے. نہیں, ہو گیا, پارٹی نے فیصلہ کر دیا, then this is the decision. یہ سرکولر جو ہے نا کہ ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, جو کہ یہاں ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ روز کی بات ہے کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ بک اسٹاپس ویئر, کہاں فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے, اور پھر اس پہ ہر ایک عمل درآمد کرتا ہے. ایگزیکٹو کوئی فیصلہ کرتی ہے, کورٹس اس کے مخالف کچھ اور کر دیتی ہیں, کورٹس کچھ کرتی ہیں, تو اس کے تیسرے کو پارٹی کچھ اور ایجیٹیشن شروع ہو جاتی ہے, جس نے انڈرمائن کیا اسٹیٹ کو. وہاں اسٹیٹ جو ہے وہ اومنی پوٹینٹ ہے اور بڑی جیلس اسٹیٹ ہے, وہ کسی کو پنگا نہیں لینے دیتی, اور جو پنگا لے گا ہی ول فیس دا کانسیکوینسز. پرفیکٹ کوئی سسٹم نہیں ہوتا, ان کی بھی کئی اس میں ویکنیسز بھی ہیں. اگر جو لوگ سو کالڈ وہ فریڈم آف ایکسپریشن یا شخصی آزادیوں کی کرتے ہیں تو یس, لیکن ان کا اس کے بارے میں اپنا آرگیومنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سوشل ڈسپلن اینڈ لا اینڈ آرڈر دیٹ از پیراماؤنٹ. اور ایسے یہ ہے کہ جی مجھے تقریر کی آزادی نہیں ہے تو میری اخبار میں کالم نہیں چھپنے دیتے تو فلان نہیں ہوتا. یہ پیریفرل باتیں ہیں, ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ سوشل ڈسپلن ہو اور لا اینڈ آرڈر. سر, آپ کی جاب کے دوران کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ یاد کرتے ہوں, وہ جو ہے پلیزنٹ ہے یا ان پلیزنٹ ہے, لیکن وہ آپ کی میموری میں بہت اچھی طرح اسٹک ہو گیا کہ وہ ساتھ ساتھ ہی ٹریول کر رہے ہیں؟ بہت سارے ہیں. ہاں بالکل, وہ تو بہت سارے ہوں گے. بہت سارے ہیں. میرا جو لائف کا پہلا شاکنگ بھی اور ان سو مینی وے سیٹسفائنگ ایکسپیرئنس تھا جب مجھے زندگی میں پہلی دفعہ رشوت پیش کی گئی. جی. اور میرے ایز اسسٹنٹ کمشنر کیریئر کی شروعات تھی, 1990 کی بات ہے. اور جس بندے نے مجھے وہ رشوت پیش کی وہ بڑا پرومیننٹ بندہ تھا وہاں کا, اور ان کا الیکشن کی ڈسپیوٹ تھی اور اس حوالے سے وہ انہیں میری ہیلپ چاہیے تھی. تو انہوں نے میرے پاس وہاں کا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ہے اس کو بھیجا. تو انہوں نے مجھے آفر, یہ اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے پہلے مجھے ایک لمبی تقریر کی, تو اس نے تمہید باندھی نا کہ سرکاری نوکری میں جی تنخواہ گورنمنٹ کیا دیتی ہے, گزارا کیسے ہوتا ہے, تو بس کبھی کو موقع ملتا ہے تو کوئی ایسا جس میں رسک بھی نہ ہو تو کچھ کر لینا چاہیے. تو سو آئی گاٹ دا پوائنٹ کہ ہی از لیڈنگ می ٹو سم ویئر. میں نے اسے کہا حاجی صاحب, میں اسے تنزن تھا حاجی وہ واقعی, لیکن میں اسے تنزیہ ہمیشہ حاجی صاحب کہہ کے بلاتا تھا کیونکہ وہ تھا لوکل گورنمنٹ کا اور ان کے اسی طرح کے کام دھندے ہوتے تھے. تو اس نے ماشاء اللہ 2 شادیاں تھیں, اس کی 11 بچے تھے. تو وہ کہتا تھا اور گزارا کسی طریقے سے نہیں ہوتا. اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور بھی جو ہمارے معاشرے کی اب یہ منافقتیں ہیں, بلکہ وہ میں پہلے آپ کو سنا دوں. میں نے ایک دفعہ اس کو کہا, میں کہ تو یہ نمازیں پڑھتا ہے اور یہ حاجی صاحب بھی ہے تو, اور 2 حج بھی کیے ہوں گے, تمہارے یہ لوکل گورنمنٹ میں یہ جو کمیشن اور یہ رشوت والا کام, تو ہاؤ کین یو ریکنسائل دس؟ کہتا نا سر اللہ معافی دے, میں یہ والے پیسے اپنی اولاد کو نہیں کھلاتا. ان کو میں اپنی صرف حلال کی تنخواہ کے پیسے دیتا ہوں, باقی میں نہیں. اور یہ ہم
اس دین کے ماننے والے یہ توجیہ پیش کر رہے ہیں جس میں کہا گیا کہ اگر آپ اتنا سا بھی وہ حرام کا ملائیں گے تو آپ کا سارا مال حرام ہو جائے. ہم نے 2 جیبیں بنا لی ہیں, ایک میں وہ رشوت والے پیسے ہیں اور ایک میں حلال والے پیسے ہیں, اور حلال والے میں اولاد کو دیتا ہوں, رشوت والے میں دوسرے خرچہ شرچہ یعنی وہ حاجی صاحب کو میں نے کہا اپنی تمہید سے مجھے سمجھ آ گئی یہ مسئلہ کیا ہے. تو اس نے کہا جی وہ فلانے صاحب آ کے میرے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ وکیل بھی ساتھ لائے ہوئے ہیں, تو وہ فلانے پولنگ اسٹیشن کا وہ جو الیکشن بیگ ہے مال خانے میں پڑا ہوا, تو وہ کہتے ہیں اگر وہ 2 گھنٹے کے لیے دے دیں تو ہم ذرا وہ ریکارڈ شکارڈ اس میں برابر کر لیں گے. تو وہ 15 لاکھ روپیہ کہتے ہیں لے لیں مجھ سے اور یہ دے دیں. تو میں نے اس کو کہا میں کیا حاجی صاحب اگر مجھے بیچنے لگے ہو تو میری قیمت تو ٹھیک لگواتے, مطلب مجھے 15 لاکھ میں تم آپ بیچ رہے ہو بتا دیے. تو ہم بیڈمنٹن کھیلتے تھے, تو میں نے کہا میری طرف سے بات ختم, مطلب میں مذاکروں سے کہا میں کہ جاؤ چل کے کپڑے چینج کرو آ کے بیڈمنٹن کھیلو ہمارے ساتھ. تو میں اٹھ کے چلا گیا, گھر گیا, چینج کیا. تو تھوڑی دیر بعد وہ جو جہاں ہم بیڈمنٹن کھیلتے تھے وہاں آ گیا, تو اس نے پھر مجھے بلایا, مجھے کہتے ہیں سر وہ 30 لاکھ روپیہ دیتے ہیں. تو دن آئے, مطلب میں نے اسے کہا کہ میں تو خدا کا خوف کر, دیٹس اے ٹرسٹ ود می, میرے پاس ایک امانت ہے پڑی ہوئی, تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ می ایون کہ میں یہ اس طرح کام کروں گا. تو میں کہ جاؤ دفعہ ہو, میں نہیں کرا. چلیے ہو گیا وہ, مطلب ایک تو مجھے یہ یاد اس لیے ہے کہ میری زندگی کی یہ شاید پہلی اور آخری پیشکش تھی مجھے رشوت کی, اس کے بعد تک کبھی کسی نے مجھے کیا اٹیمپٹ کیا. سیکنڈ میرے لیے اس لیے ہے کہ بعد میں جب اسی علی پور تھا تو میرے والد صاحب آئے ہوئے تھے وہاں, تو شام کو میں ان کے ساتھ بائی لان میں بیٹھا ہوا تھا, تو یہی حاجی صاحب ہی واز ناؤ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ان ہری پور, تو یہ شام کو مجھے ملنے آ گیا. تو یہ آیا تو میں نے چائے شائے منگائی, تو میرے والد صاحب میں یہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایک فون آیا, میں فون سننے وہ گھر میں جو آفس تھا اس میں چلا گیا. تو میری ایبسنس میں اس نے یہ قصہ والد صاحب کو سنایا کہ وہ اس طرح میں نے آپ کے بیٹے کو یہ والی آفر پہنچائی تھی تو اس نے ریفیوز کر دی, تو یہ مسئلہ ہے. میرے والد صاحب مطلب ووکل تھے, سارا کچھ تھے, لیکن وہ اس طرح بچوں کے ساتھ ایموشنلی وہ اتنے ایکسپریسو نہیں تھے. تو میں واپس آیا فون سن کے, تو حاجی فرید جو ہے مین حسین کے ساتھ میں مجھے اجازت, میں چلتا ہوں, میں جاتا ہوں. تو چلا گیا. اور اس کے جانے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ یار اٹھ کے مجھے گلے تو ملے. تو وچ واز اسٹرینج فار می, وہ والد صاحب اس طرح کے تھے نہیں ہو گئے. میں کہا بھائی خیر ہے کہ نہیں تو مجھے گلے ملے گا. میں انہیں گلے ملا تو مجھے کہتے ہیں کہ بس وہ میرا اگر تم پہ کوئی قرض ہے تو معاف ہو گیا. تو میں کہ کس لیے؟ کہتے ہیں وہ فرید نے مجھے وہ تمہارا وہ والا قصہ سنایا جب اس نے تمہیں آگے 30 لاکھ گئے تھے اور تم نے وہ ریفیوز کر دیے, تو تم نے بڑا یہ کام, بس میرا حق ادا ہو گیا بس. تو میرے لیے وہ بڑی سیٹسفائنگ کہ مائی فادر who did so much for us, مطلب انہوں نے اپنی پیٹ کاٹ کے ایک طرح سے ہمیں پڑھایا, سارا کچھ کیا. تو اگر ان کی نظروں میں پاس ہو گیا بس, دیٹ از انف فار می سرٹیفکیٹ. تو اور کئی قصے اگین ادھر ایک رستے کی ڈسپیوٹ تھی, تو مجھے ڈی سی صاحب نے ڈسپیوٹ کیا کہ جی وہ ڈسپیوٹ وہ انکوائر کریں کیوں ہے وہ. تو ایک رستہ گزرتا تھا, تو جس آبادی کے لیے وہ رستہ تھا انہوں نے کمپلینٹ کی, انہوں نے کو فنڈ منظور کرایا وہ رستہ امپروو کرانے کے لیے. تو جس آبادی کے پاس سے گزرتا تھا انہوں نے وہ بلاک کر دیا یہ کلیم کر کے کہ یہاں قبریں ہیں ہمارے تو بزرگوں کی. تو پرانا 1882 کا رستہ تھا, نقشے میں بھی تھا. تو میں موقع پہ چلا گیا, تو وہاں پورا گاؤں انہوں نے اکٹھا کر لیا نا, عورتیں بھی تھا. انہوں نے کہا جی یہ قبریں. میں نے وہ قبریں دیکھی نا, مجھے شک پڑا کہ یہ کوئی ریسنٹ کاروائی ہوئی ہے, یہ کوئی اتنی پرانی قبریں نہیں ہیں. تو میں نے وہ ایک دو پولیس والے بھی تھے ساتھ, یہ انہوں نے میں کہا ادھر سے کوئی بیلچے پکڑو, ایک کھودو قبر.
اچھا وہ جب میں نے کہا کھودو قبر تو عورتوں نے پورا ڈرامہ شروع کر دیا نا، توبہ کار نازل سی ہو کیا کرتے پہ ہو تھے ساڈے بزرگاں دی قبر آپ تو عذاب آئے گا. تو میں نے کہا میں کہ جو بھی آئے گا میرے اوپر آئے گا نا، یہ میں کر رہا ہوں. تو وہ سپاہی لگے، ہم نے 2 قبریں کھودیں تو ان میں سے 3 پتھر نکلے نہیں تو بڑے پتھر، اور پولیٹیکل جو سیاست اور ڈسپیوٹ تھی تو انہوں نے وہ ڈرامہ کیا. اچھا وہ جو کمپلیننٹ پارٹی تھی جن کا راستہ انہوں نے بند کیا تھا، وہ ہمارے ان لوکل منسٹر صاحب کے پاس گئے، پہلے ان کی میرے پاس وہ چٹ لے کے آئے تو کہ جی ان کی ہیلپ کی جائے، ان کا راستہ کھلوایا جائے، سفارش ہے. تو میں نے دراز میں رکھ دی. اب ہم گئے، ہم نے وہ راستہ شستہ وہ دیکھا تو میں نے ٹھیکیدار کو کہا تم کام شروع کرو اور اپنا یہ راستہ بناؤ. تو دوسرے دن وہ جن لوگوں نے بند کیا ہوا تھا راستہ وہ پہنچ گئے اسی منسٹر کے پاس. تو انہوں نے کہا ہم نے بھی آپ کو ووٹ دیے تھے، آپ ان کا راستہ کھلوا رہے ہیں. اب انہوں نے ان کو بھی چٹھی لکھ دی کہ جی ان کو نہ کھولا جائے راستہ، ان کو رہنے دیا جائے اس طرح. وہ آگے میرے پاس وہ لے کے چٹھی. اب وہ پہلی پارٹی جو تھی ان کو وہ پہلے خوش ہوئے تھے کہ کھل گیا راستہ یہ ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو کام پھر بند ہو گیا تو وہ میرے پاس پھر پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو کل موقع بھی دیکھا تھا اور آپ نے یہ پھر کام کیوں بند ہو گیا. تو میں نے وہ دونوں منسٹر صاحب کی چٹیں نکال کے ان کے سامنے رکھ دی. میں نے کہا وہ لوکل پیر شیر بھی تھے، وہ گنجا کمالا ان کا کام تھا. میں کہ یہ آپ کے منسٹر صاحب آپ کو ان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، تو تم ان سے جا کے فیصلہ کرا لو کھلنا ہے کہ نہیں کھلنا. خیر انہوں نے وہ ادھر ہی رولا چلا اور ادھر سے ہی انہوں نے بس بھری اور پھر منسٹر کے پاس چلے گئے. تو جو انٹرسٹنگ اس میں بات تھی نا وہ یہ تھی کہ منسٹر صاحب نے ڈی سی کو فون کیا، میرے ڈپٹی کمشنر، اس کو کہتے ہیں کہ اے سی صاحب نے سچ بولنے کی کیڑی لوڑ ہے، کچھ آختے تھے مینڈے کھات کیوں میں کھائے رہنا. اور ڈی سی نے مجھے فون کیا، اس نے کہا کہ یار وہ بڑا ناراض ہو رہا تھا، تم نے اس کے خاطر کے سامنے نہ کی. میں کہ سر میں کیا کروں، اس کو وہ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ مطلب تو ایک کو بھی لکھ کے دے رہے تو کسی بڑا آدمی ہے اس علاقے کا تو وہ کسی اصول پہ فیصلہ کرو گا. تو وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جو اے سی صاحب کو سچ بولنے کی کیا ضرورت تھی. سر آپ کی زندگی میں جیسے سب کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، اچھا وقت بھی ہوتا ہے، برا وقت بھی ہوتا ہے. تو جب کچھ اچھا وقت نہیں ہوتا تھا تو اس وقت میں آپ کی اسٹرینتھ کیا ہوتی تھی، یا کس کی تھپکی، کس کا سہارا، کس کا ساتھ ہوتا تھا جو آپ کو موٹیویٹ رکھتا تھا اور آپ کو انکریجمنٹ ملتی تھی؟ مطلب ایسا کوئی پرسنل آپ کی لائف میں جو فیملی کے حوالے سے چیزیں یا ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ٹریجڈیز ہوتی ہیں وہ تو الگ بات ہے. پروفیشنل حوالے سے بہت سارے ٹاپ ٹائم آئے ہیں. ٹاپ ٹائم ان دا سینس زیادہ تر وہ جو فیلڈ کی ایگزیجنسیز ہوتی تھیں. 2010 کا فلڈ میں ایسا ایریگیشن تھا، وہ ہم نے فلڈ بکتایا میں 1 مہینہ توسا اور مظفر گڑھ میں تھا، جہاں پہ آپ پہ فائرنگ بھی ہوئی 3 جگہوں پہ. لوگوں کو جہاں ہوتا تھا کہ جی اچھا یہ ادھر سے پانی کاٹ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، لوگ رجسٹ کرتے تھے. اب وہی جو ہم پہلے گورننس کی بات کر رہے تھے، وہ فلڈ کے بعد جب ادھر چیف منسٹر صاحب نے ایک ریویو میٹنگ رکھی کہ جی فلڈ کا ریویو کریں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، تو وہ میری پہلی سلائیڈ جو تھی اس پریزنٹیشن کی وہ یہ تھی کہ دیر از نو گورنمنٹ ویئر پیپل لیو. سو وہ بڑے شوق میں چلے گئے کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی. میں کہ جی یہ لاہور مال روڈ نیلیاں بتیاں شتیاں جدھر لوگ رہتے ہیں نا ادھر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، ادھر وہی ہے گورنمنٹ. اور گورنمنٹ کا پتہ چلتا ہے ایمرجنسی میں. میں کہ ابھی جاپان میں فلڈ آیا تھا، وہ سونامی آیا تھا، تو ان کے وہ لوکل بیئر شیئر نے اناؤنس کیا کہ جی سپر مارکیٹ میں اتنا پانی ہے، ہر بندہ 1 بوتل لے جا سکتا ہے پانی کی. تو میں کہ سارے جاپنیز ایک آرڈرلی وہ بنا کے لائن کھڑے تھے، وہ ایک طرف سے انٹر ہوتے تھے، ایک بوتل پانی کی اٹھاتے تھے اور دوسری طرف سے نکل جاتے تھے. میں کہ ادھر مجھے کر کے دکھائیں، آپ اناؤنس کریں نا کہ جی ادھر ایک یہ وہ آپ کے اناؤنسمنٹ ختم ہونے سے پہلے وہ پڑ جائیں گے اور عرشہ
ختم. تو وہ سوسائٹیز انویسٹ کرتی ہیں اپنی, جو آج آپ کو جاپنیز وہ مؤدب اور اس طرح 7 دفعہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ان کی 700 سال کی محنت ہے. انہوں نے کنڈیشن کیا اپنی سوسائٹی کو, انہوں نے لوگ بنائے ہیں اس طریقے سے, تھرو ایجوکیشن, تھرو ڈسپلن, تھرو انفورسمنٹ آف آرڈر, لا. ہم نے کیا انویسٹ کیا ہے, ہم کس میں انویسٹ کر رہے ہیں, ہم کون سا سٹیزن کریٹ کر رہے ہیں کانشیسلی کہ جی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا سٹیزن اس قسم کا ہوگا, پھر اس طرح کا سٹیزن پروڈیوس کرنے کے لیے ہم یہ کیوریکلم ہوگا ہمارا, یہ اسکول سسٹم ہوگا, یہ ڈیلیوری ہوگی, اس طرح ان کی تربیت ہوگی. میں 3 دن پہلے 4 دن پہلے, وہ ہمارے کولیگ ہیں پولیس سروس کے, تو وہ ان کا آیا ہوا تھا کہ جی میں ابھی ملتان میں کانسٹیبلس کے انٹرویوز کر کے آ رہا ہوں, اور جو ان کی مین فائنڈنگ تھی. تو انہوں نے کہا ادھر ہر ایک کانسٹیبل کے لیے جو آیا ہوا تھا وہ BA تھا, اور پڑھا کیا ہے, اسلامیات لازمی, اسلامیات اختیاری, فزیکل ایجوکیشن. کسی نے بہت توپ چلائی ہے تو سیوکس. تو یہ کون سی اسکل آپ بیس بلڈ کر رہے ہیں, یہ کون سی ایجوکیشن ہے؟ ساری دنیا میں میٹرک تک لازمی ہے, اس کے بعد کمپٹیٹیو ہے. اگر آپ سرٹن مارکس والے ہیں تو آپ کالج میں ایڈمیشن ملے گا, نہیں ہے تو آپ ٹیکنیکل یا ووکیشنل ایجوکیشن میں چلے جائیں, اسکل سیکھ لیں. یونیورسٹی کا اس سے بھی ٹف ہے کیونکہ ایک تو پیڈ ہے. سو آپ کو پلے میں کچھ ہے, آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ جائیں گے یونیورسٹی میں, ادروائز آپ نہیں. یہاں پہ ہر جگہ کالج کھلے ہوئے ہیں, 3rd ڈویژن 2nd ڈویژن, اور وہ یہی پڑھا رہے ہیں ہم ان کو. پھر وہ BA کر لیتا ہے فزیکل ایجوکیشن میں, یہ وہ کہتا ہے جی میں گریجویٹ ہوں, مجھے نوکری دے. آپ اسکل اس کے پاس کوئی نہیں ہے. بالکل. سر ہماری جو ابھی آپ نئی نسل کو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کی کیا کوئی ڈھارس بنتی ہے, کوئی امید, کوئی اچھی توقعات ہیں کہ یہ ہمارا جو اتنا بگڑا ہوا معاشرہ ہے یہ اس کو بہتر کرنے اور سدھارنے میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے, یا آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے؟ مجھے خوف آتا ہے, سچی بات. مجھے خوف اس لیے آتا ہے, 2 ملک بڑے سملر ہیں, پاکستان اور نائجیریا. اچھا. میں نے نائجیریا میں خاصا عرصہ کام کیا ہے, تو میں ان سے مذاق بھی کرتا تھا کہ تم ہماری کاربن کاپی ہو, اور بلکہ زیادہ مٹی ہوئی کاربن کاپی ہو. اور پھر میں انہیں کہتا تھا کہ تم نے ہم سے پہلے اپنی ایئر لائن ختم کر لی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. تم نے اپنی ریلوے فارغ کر دی ہے, پٹریاں بھی اکھاڑ لی ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم پوری طرح سکسیسفل نہیں ہوئے. دونوں میں کامن جو ہے چیز, دونوں کی ایلیٹ بہت کرپٹ ہے. اچھا. معاشرے ہیٹ بناتی ہے. معاشرہ بیچارہ ریڈی والا نہیں بناتا ہے. ریڈی والا تو فالو کرتا ہے جو سارا معاشرہ کر رہا ہوتا ہے, ٹانگے والا وہ فالو کرتا ہے جو سارا معاشرہ کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ہمارا کرائسس یہ ہے کہ ہمارے نئی نسل کے لیے اب ہمارے پاس کوئی رول ماڈل ہی کوئی نہیں ہے دکھانے کے لیے, لیونگ رول ماڈل. مرے ہوئے تو چلو آپ شروع ہو جائے 1400 سال سے, اور اپنے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال پڑھتے رہے. بچہ جو دیکھتا ہے وہ تو آج والا ہے نا, جو روز ٹی وی پہ, اب 24 گھنٹے کا ٹی وی ہے, سوشل میڈیا ہے, سارا کچھ ہے. وہ روز کیا پڑھتے ہیں کہانیاں, اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی کیا کہانیاں پڑھتے ہیں, ان کی سکسیس سٹوریز ہیں کیا, وہ کون سی اسٹرگل کر کے آئے ہیں جس کے تھرو انہوں نے پھر ایک سرٹن لیول اچیو کیا ہے. تو بچہ انسپائر ہو کے دیکھیں یہ اتنی مشکل اسٹرگل کر کے آئے, میں بھی ایسے کروں. وہ تو جتنے دیکھتے ہیں وہ جعلی اکاؤنٹ, تو شارٹ کٹ تھے, ادھر پیلس تو ادھر اپارٹمنٹ تو ادھر پلان. سو ہاؤ ڈو آئی انسپائر اے ینگ چائلڈ کہ بیٹا تو محنت کرنی ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں لگانا. سیکنڈ جو نئی نسل کے حوالے سے ہے وہ یہی ہے کہ یہ انٹر جنریشنل جو ہے نا, یہ ملٹی پلائی ہوتی ہیں چیزیں. آپ پازیٹیوٹیز بھی ملٹی پلائی ہوتی ہیں, بلکہ وہ سلولی ملٹی پلائی ہوتی ہیں. جو نیگیٹیوٹیز ہیں وہ بڑی ریپڈلی ملٹی پلائی ہوتی ہیں. اگر میں نے 80s میں ایک نالائق PTC ٹیچر سفارش پہ بھرتی کیا تھا نا, تو اس کے ہاتھ سے میں اب 3 جنریشنز گزار چکا ہوں اس کے اسکول سے. تو وہ اس کو ملٹی پلائی کریں نا, اسے ایک کے ساتھ ان کو ملٹی پلائی کریں, تو اس نے جو پروڈیوس کیا ہے مال وہ اس جیسا یا اس سے بھی کم تر ہوگا. بالکل ایسے. بالکل. Why in the West they put
so much emphasis at the primary level, well paid teacher, well qualified teacher, کیونکہ وہ فاؤنڈیشن ہے. وہاں سے بچے کو آپ نے وہ ایک فاؤنڈیشن بنانی ہے اس کی، اس کے بعد جو کچھ اس نے بعد میں بنا. اگر فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو بعد کی بلڈنگ ٹھیک نہیں بننی. اب باہر جا کے پرائمری لیول پہ دیکھیں ہارڈلی ٹیکسچوئل کوئی چیز پڑھاتے ہیں بچوں کو. سارا ایمفسس جو ہے وہ گرومنگ پہ ہوتا ہے. وہ میں پہلے جو بات کر رہا تھا اپنے پولیس کے کلیگ کی، جو اس نے کانسٹیبلس کا وہ انٹرویو کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ایک گلیئرنگ چیز یہ ہے کہ دے لیک کانفیڈینس ان اسپیکنگ. وہ بات نہیں کر سکتے بیکاز اسکول لیول پہ ہمارے زمانے میں پھر کو ٹوٹا بجا وہ ڈبیٹس ہوتی تھیں، کوئی ان کا وہ تقریری مقابلے اسکول کے لیول پہ ہوتے تھے، تو آپ کی اسٹیج فرائٹ جو ہوتی ہے ایک وہ ختم کرتے تھے. آپ کو بات چیت کرنے کا، لفظوں پہ ایمفسس کہاں دینا ہے نہیں دینا ہے، کس پہ زور دینا ہے، کہاں سافٹ رہنا ہے، وہ ساری چیزیں اسکلز ہوتی تھیں. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے سینئر لیول کے اسٹاف کالج کورس لیول پہ گریڈ 20 کے افسران جہاں آتے ہیں ٹریننگ کے لیے، ان لوگوں میں اسٹیج فرائٹ ہے. میں نے اسٹاف کالج میں اپنے کئی کولیز کو دیکھا تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی جب انہوں نے اسٹیج پہ جا کے بولنا ہوتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو پبلک آفیسز میں بیٹھتے ہیں، لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں، لیکن اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بولنا عذاب تھا. بلڈ پریشر آئے ہوئے ہوتے تھے، ٹینشن ہوئی ہوئی ہوتی تھی کہ جی کل میری باری ہے یار، کیا کروں. سو ہمارا وہ گرومنگ بھی کوئی نہیں ہے ان بچوں کی، رول ماڈل کوئی نہیں ہے ان بچوں کے لیے. وہ گرومنگ ہم نہیں کر رہے. ہم نے آج تک ایک نیشنل کیوریکلم ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکے جو ایک لیول پلینگ فیلڈ دے کہ چاہے وہ سرکاری اسکول سے بچہ آ رہا ہے، پرائیویٹ اسکول سے آ رہا ہے، کسی ہائی فلائنگ اسکول سے، امریکن اسکول سے آ رہا ہے، بٹ دے ول بی ٹیسٹڈ آن دا بیسس آف سیم کیوریکلم وچ از اے نیشنل کیوریکلم. نہیں، آپ نے تو بجائے ایجوکیشن کو ایک نیشن بلڈنگ ٹول کے یوز کرنے کے، آپ نے اس کو بھی طبقات میں تقسیم کرنے والا ٹول بنا دیا ہے کہ جی یہ فلانے. سو اب تو لوگ انٹروڈیوس ہی ایک دوسرے کے ساتھ یا تعلق کرتے ہیں کہ تھوڑے بچے کہڑے اسکول جاتے ہیں. اگر تو امریکن اسکول والے ہیں تو پھر ہم ایک لیول کے ہیں. تو اگر آپ کے بیکن ہاؤس میں جاتے ہیں تو آپ ہم سے ذرا تھوڑے نیچے ہیں. تو اگر آپ کا سرکاری اسکول میں جاتا ہے تو آپ بالکل. اور سب سے بڑھ یہ ہے کہ اسٹیٹ ہیز گیون اپ آن ایجوکیشن ایز اے ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ. اسٹیٹ از لیسٹ کنسرن کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ ہماری پرائمری ڈیوٹی ہے کہ اگر ہم نے کل کو اپنی اسٹیٹ کو کہیں لے کے جانا ہے اور اس کی پاپولس کو کوالٹی والی پاپولس بنانا ہے تو دیٹس ویئر ایجوکیشن میٹرس. اور یہ اسٹیٹ کی فرسٹ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ہم نے کہا نہیں جی ہم تو سیکورٹی اسٹیٹ ہیں، ہم تو پیسے ادھر ادھر لگائیں گے، تو باقی تو تعلیم آپ جانیں اور آپ کا کام کریں. نہیں ہے سرکاری اسکول پسند تو پرائیویٹ میں بھیج دیں، نہیں افورڈ کر سکتے تو نہیں چاہیے. سر اچھے استاد اور اچھے دوست یہ اگر کسی کو مل جائیں تو اس کی زندگی، جیسے آپ کے والد صاحب آپ کے لیے بہت بڑی رول ماڈل کے طور پہ رہے ہیں، مثال، اور اس کے بعد پھر آپ کا دوست آپ نے بتایا جیسے گورنمنٹ کالج میں آپ بھی ہے نا کہ اگر آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں تو آپ دنیا کے خوش قسمت ہیں. آپ کا اچھا ہمسایہ ہے، اچھی بیوی اور اچھا دوست، تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے. تو وہ آپ کی گورنمنٹ کالج والی بات سے یہ تو پتہ چلا کہ آپ کے دوست بڑے اچھے رہے اللہ کے کرم سے. تو استادوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو استاد کیسے ملے اور ان کی جو ملے ان کی کنٹریبیوشن کیا تھی آپ کی زندگی میں؟ میرے جو میں جنہیں کہہ سکتا ہوں نا کہ جو انسپریشنل استاد تھے جی وہ یا ہماری نانس تھیں کانوینٹ اسکول کی. اچھا. they were amazing اسکاٹش ڈانس تھی. وہ بلیک انہوں نے پورا وہ ہیٹ پہنی ہوتی تھی. لونگ بٹ فرم، یہ بڑا امپورٹنٹ بیلنس ہے خاص کر ٹیچرس کے لیے کہ آپ کیئرنگ بھی ہیں لیکن آپ فرم ہیں. آپ کی کیئرنگ کو آپ کی ویکنیس نہیں سمجھا جائے کہ بچے جو ہے وہ پھر طوفان اٹھا دیں. وہ کیئرنگ لیکن فرم ہوتی تھی اور ڈسپلن اور
اور ٹیچنگ کو فن مطلب ہے اور ایجوکیشن کو فن کے طور پہ کہ آپ یو لک فارورڈ. بچہ کہتا تھا کہ کل پھر اسکول جانا ہے میں نے. ہمارے سرکاری اسکولوں میں بچہ جو ہے وہ اس کو چیختے چلاتے اپنا گھسیٹ کے لے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے میں نہیں جانا اسکول. اس سے دوسرا جو لیول پہ میں سمجھتا ہوں جو بڑے انسپریشنل ود ویری بیسک مینز وہ جو میں نے 2 سال گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ مومن میں گزارے. دے ور سمپل ٹیچرس بٹ دے ور گڈ ایٹ دیئر سبجیکٹ اینڈ دے ور ویری کمیٹیڈ اینڈ دے ور ویری ڈریون. ان کا سب کا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اسکول کی پوزیشن آنی چاہیے. مڈل اسٹینڈرڈ کا ایگزام ہو رہا ہے. میں کلاس 8 میں جب تھا تو وہ اسکول ٹائم کے بعد وہ ہماری کلاسز لیتے تھے ایکسٹرا. ہم تانگ پڑھ رہے ہوتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں اسکول کی پوزیشن آنی. اور جن 2-4 لڑکوں میں انہیں پوٹینشیل نظر آتی تھی ان پہ پھر مزید ایکسٹرا ہوتا تھا. میں بھی اس وقت میں سمجھتا بدقسمتی سے میں ان میں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو میں بھی ان میں تھا. تو ہم شام تک شام کو پھر 5 کلومیٹر سائیکل چلا کے گاؤں میں ہی آنا ہوتا تھا واپس. وہ واقعی وہ بڑے اچھے ٹیچر تھے. سر آپ نے جو زندگی میں سوچا تھا کہ میں یہ بنوں گا یا میری زندگی ایسے ہوگی, کیا ویسی ہی آپ کی زندگی ہوئی یا اس سے مختلف ہوئی؟ آپ کا جو ذہن میں تھا اس کے مطابق ہے یا میں نے جو بچپن کے فیز میں نے سوچا تھا وہ تو یہ تھا کہ میں پی ایف میں پائلٹ ہوں گا. وہ نہیں ہو سکا. وہ تو نہیں ہوا. ٹھیک. اور سول سروس میں جاؤں گا. میں نے فرسٹ ٹائم CSS کا نام سنا جب میں BA میں تھا. جب بھائی جان نے وہ ایک 1 ڈے میں نے دیکھا وہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں ان دنوں وہ گورنمنٹ تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں کچھ عرصہ لیکچرر رہے تھے. تو میں کہا یہ اپنا یہ تو انگلش پڑھاتے ہیں کالج میں تو یہ کتابیں انہوں نے ہسٹری اور یہ وہ رکھی ہوئی ہیں اور روز گاؤں میں ہم تھے تو وہ پڑھ رہے ہوتے تھے صبح سویرے اٹھ کے تو کتابیں لے. میں نے پوچھا یہ آپ کس چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ایک ایگزام ہوتا ہے CSS کا اس کی تیاری کر رہا. تو میں نے تو فرسٹ ٹائم BA میں وہ شہر کے شاید لڑکے جو ہیں شروع میں ان کے ماں باپ یا جن کے پہلے ہی پچھلی جنریشن سول سروس میں ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہوگا یا وہ کرتے ہوں گے. میں نے BA میں سنا کہ CSS بھی کوئی ہوتا ہے اور میں نے رائٹ آف کر دیا کیونکہ میں نے کہا میں نے تو BA کے بعد پڑھنا پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر بس کیا. تو یہ کہنا کہ میرے ذہن میں تھا کو بڑا پرانا کہ جی میں سول سروس میں جاؤں گا اور قوم کی خدمت کروں گا نا کوئی نہیں, میرے ذہن میں کوئی نہیں تھا. تو یعنی آپ کی چیزیں پلان جو تھا ویسے نہیں ہوا, خود ہی کچھ راستے بدلے. 90% پاکستانی جو ہمارے یوتھ ہے یا لاٹ ہے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. 10% شاید وہ طبقہ ہے جن کے پہلے سے پیرنٹس جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ کسی کیریئر میں ہیں اور وہ بچپن سے بچوں کو گائیڈنس کر کے لے جاتے ہیں. باقی ہمارے جو جیسے اور خاص کر رورل بیک گراؤنڈ والے جو ہماری جنریشن تھی وہ اللہ کے آسرے پہ تھی کہ وہ کسی طرف نکل جائیں گے, ہو گیا کچھ ہو گیا, نہیں ہو گیا تو واپس آ کے ذمہ داری کر لیں گے. سر آپ نے بڑی ایکسٹینسو ٹریولنگ کی ہے اپنی جاب کی وجہ سے اور اپنے پروجیکٹس کی وجہ سے, تو آپ ٹریولنگ کو ایک انسان کی زندگی میں کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور اس کا کیا رول ہے؟ ہیوج لرننگ ایکسپیرینس ہے. ایک تو خاص کر اگر آپ جس طرح میں چونکہ میرا سول سروس کا بیک گراؤنڈ تھا اور ساتھ پھر وہ ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ بھی میں تھا تو آبویسلی کانشیسلی انکانشیسلی میں جس ملک میں بھی جاتا تھا تو میں وہ کمپیریزنز ڈرا کرتا رہتا تھا سوسائٹل سوشل ڈسپلن کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ پرائرٹیز کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے. میرے لیے جو میں بلکہ یہاں جب ہم اسٹاف کالج میں تھے تو میں کہتا تھا کہ یہ آپ ہمیں جو دوسری کنٹری کے ٹور پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ اپنی سلیکشن ذرا ریوائز کریں. اسپین لے کے جانا, نیوزی لینڈ لے کے جانا, تو ان سے ہم کیا لرن کر کے آتے ہیں اور ادھر کیسے اپلائی کریں گے. تو میں کہا میں لائبیریا گیا ہوں, میں سیرا لیون گیا ہوں, وہاں لے کے جائیں اور ان سول سرونٹس کو دکھائیں کہ وین یو ڈو ناٹ ڈو دا بیسکس رائٹ ان یور سوسائٹی تو پھر یہ حال ہوتا ہے. آپ سیرا لیون میں جائیں. سیرا لیون ایٹ ون ٹائم واز دا موسٹ ایڈوانسڈ کنٹری ان ویسٹ افریقہ.
ان کی نجالہ یونیورسٹی جو ہے اس میں سارے ویسٹ افریقہ سے اسٹوڈنٹس کوشش کر کے ایڈمیشن کے لیے نجالہ یونیورسٹی جاتے تھے. لائف سٹاک کا سب سے دا اونلی اینڈ دا بیسٹ ریسرچ اسٹیشن جو ہے وہ سیرا لیون میں تھا. اچھا. اور سیرا لیون کا جو کیپٹل ہے اس کے جو بنگلے تھے اور یہ وہ ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ جو امریکن ساؤتھ ہے اس میں جس طرح ہوتے ہیں بنگلے اس طرح کے, کیونکہ وہ بہت سارے سلیب وہیں سے آئے تھے آزاد ہو کے, تو وہی. بٹ اٹ واز اے ویری ان ایکول سوسائٹی. وہی چند لوگ اوپر جو ہے وہ مال بنا رہے تھے اور اچھی لائف گزار رہے تھے اور ان بنگلوں میں رہتے تھے. نیچے 90% لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانے کے 2 وقت کی روٹی نہیں تھی. تو پھر ایک دن سول وار شروع ہو گئی. اور اب جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ سول وار ختم ہو گئی آج سے 20 سال پہلے. تو آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو ایک نظر آئے گا زنگ آلود پوسٹ آفس بنانا, اور اس کی چھت میں سے ایک درخت اگ کے باہر نکلا ہوا ہے. کھمبے ہیں بجلی کے, تاریں کوئی نہیں ہیں. کھمبے رہ گئے, تاریں اتار کے لے گئے. وہ جو کچھ پیس کیپنگ فورسز والے جو آئے وہ گھانا شانا کے وہی اتار کے لے گئے. انہوں نے کہا کہ چلو جو بھی تانبا لویا کی شے ملی وہ لے گئے. ہاسپٹلس ہیں ان میں درخت اگے ہوئے ہیں. میں اس لائف سٹاک فارم جو ان کا سیلیبریٹڈ تھا اس میں گیا تو اس میں 4 گائیں اب تک بچی تھیں. بلڈنگ ساری جو ہیں ان میں جھاڑیاں اور درخت ان کی چھتوں سے باہر نکل آئے تھے. اسی طرح آپ لائبیریا جائیں جو ان کا کیپٹل ہے منروویا, اس میں آپ جائیں اور ایکسٹرا ہائی وولٹیج کے کھمبے ہیں, تاریں کوئی نہیں ہیں. تو سارا کیپٹل جو ہے وہ جنریٹروں پہ چلتا ہے. سول وار یہ. سو جہاں بھی ایک سوسائٹی میں آپ لارج سیگمنٹ آف پاپولیشن کو سوشل جسٹس نہیں دے سکتے, ڈیسنٹ لیونگ سٹینڈرڈ نہیں دے سکتے, انصاف نہیں دے سکتے بیسیکلی, وہ ایک دن یہی ہوتا. سر لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے ابا ہوتا ہے, اپنی ذات سے ابا ہوتا ہے, اپنی ناک سے آگے دیکھ سکتا ہے, اپنی ذات اور اپنے آس پاس کے 4 رشتہ داریوں سے آگے دیکھ سکتا ہے. جس بندے کے ہوتے اس کی آل اولاد اور اس کے رشتہ دار تھرائیو کر رہے ہیں وہ لیڈر نہیں ہے. سمپل سا فارمولا. بالکل ٹھیک, زبردست. سر 72-73 سالوں میں آپ پوری یہ جو ہماری ہسٹری ہے اتنے سالوں کی, اس میں کوئی آپ کو لیڈر لگتا ہے کہ گزرا ہے یا ہے؟ قائد اعظم کی تو ہم بات نہیں کریں, ان کے بعد جو پورا سلسلہ شروع ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج ٹل ذوالفقار علی بھٹو's ٹائم 73 تک آپ کی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈر تھے, آپ ان کی بہت سی چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, وہ فائنانشلی کرپٹ نہیں تھے. چھوٹی موٹی مدار ایوب خان کے بیٹوں شیٹوں پہ لگتی رہی, اور ایوب خان چونکہ پولیٹیشین تھا بھی نہیں اس لیے میں ان کو لیڈر اور پولیٹیشین والے کھاتے میں لا ہی نہیں رہا. میں پولیٹیکل کلاس کی بات کر رہا ہوں. 73 کے بعد سے انفارچونیٹلی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو 73 کے بعد سے والا تو جتنے آئے ہیں میں ان میں اگر کسی ایک بندے کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں تو وہ بھی اسی پرنسپل کی بنیاد پہ, وہ محمد خان جنید جو ہے, جو کہ ڈسپائٹ اس کے کہ اس کے پاس بڑا لمیٹڈ تھا, لیکن میں نے سول سروس کے دوران جو اس کی کچھ چیزیں اور ایویڈنس دیکھی, وہ ایک پرنسپل آدمی تھا. اس نے پبلک آفس کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا, اور اس کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس کے 2 بچے تھے, کسی نے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا کہ اس کے وزیر اعظم کا بچہ ہے تو اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, تو وہ آ رہا ہے, تو وہ جا رہی ہے, تو وہ ادر دین دیٹ. سر آپ شاعر بھی ہیں, جو کہ بڑا مزیدار کمبینیشن ہے کہ سی ایس پی آفیسر, ڈیولپمنٹ کے کنسلٹنٹ اور مختلف ایکسپیرینسز سے گزرتے ہوئے, لیکن ساتھ آپ کی وہ جو ایک کریٹیوٹی ہے وہ بھی چلتی رہی. تو یہ جو آپ کا
یہ والا رخ ہے شاعری والا، اس کو آپ نے کب ایکسپلور کیا کہ آپ لکھ سکتے ہیں؟ اور پھر ایکسپلور کرنے کے بعد وہ کون سی چیزیں تھیں جن سے یہ زیادہ فلورش ہوا اور آپ کو لگا کہ وہ آپ کے لیے مدد ثابت ہو رہی ہیں اس کو اور زیادہ نکھارنے کے لیے؟ اچھا، وہ میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے کہ میں جب وہ بی اے کے بعد والا جو میرا فیز تھا 2 سال کا، تو میں ایسے ہی سرگودا کسی کام کے لیے گیا تھا، تو تھوڑا ٹائم تھا تو میں اردو بازار میں گھس گیا. اردو بازار میں پھرتے پھراتے آئی ڈونٹ نو، مطلب مجھے وہ ایک مجید امجد کی کتاب سامنے باہر، وہ شب رفتہ شاید اس کا تھا کہ وہ پڑھی ہوئی تھی، تو میں نے اٹھائی تو اس کا وہ جو تھا نا پہلے ہی صفحہ یا دوسرا صفحہ تھا، تو اس پہ ایک ان کی وہ چھوٹی سی آزاد نظم، اچھا مجھے اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا یہ آزاد نظم، وہ 20 برس کی کاوش پہم، سوچتے دن اور جاگتی راتیں، ان کا حاصل ایک یہی اظہار کی حسرت. وہ مجھے وہ ہک کر لیا اس میں. وہ زمانے میں ہمارے پاس کو پیسے ویسے بھی نہیں ہوتے تھے، تو پتہ نہیں 2 روپے تھی، 4 روپے کی تھی، 8 روپے جو بھی تھی، بہرحال میں نے وہ خریدی. میرے خیال میں نے زندگی میں لٹریچر کی پہلی وہ کتاب خریدی تھی. اچھا. اور لے آیا گاؤں میں، میں وہ ساتھ ٹریکٹر پہ رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور جب کبھی دوپہر کو ٹائم تو میں اس کو پڑھتا رہتا تھا. تو اس میں حالانکہ میں بعد میں آ کے میں کو آزاد شاعری کا اتنا بڑا فین نہیں، مجھے اس میں وہ ریگر نہیں لگتی. آئیڈیا ٹھیک ہے، اچھا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ جو ایک پابند شاعری کی ریگر ہے نا، وہ جو پسینے نکالتی ہے آپ کے بیسیکلی، وہ نہیں ملتی. تو بہرحال وہ میں پڑھتا رہتا تھا اس کی مختلف نظمیں شزمیں. اس کے بعد سڈنلی میں نے خود کوئی ایسے تک بندی شروع کر دی. کبھی کبھی مجھے کوئی آئیڈیا آتا تھا، خیال آتا تھا. میرے پاس اب بھی ہیں اس زمانے کی 78 79 80 جو جومنائل قسم کی جو شاعری ہوتی ہے اس زمانے کی، وہ ہے. اس میں غلطی سے کوئی ایک آدھ اچھی بھی ہے، شعر اچھا بھی ہے، بٹ باقی ایسے. وہ پھر 81 میں جب میں گورنمنٹ کالج میں آ گیا تو پھر میں تھا بھی انگلش لٹریچر میں. تو وہ پھر آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، زیادہ پوئٹری پڑھتے ہیں، ورڈزورتھ پڑھ رہے ہیں، شیلے پڑھ رہے ہیں، بائرن پڑھ رہے ہیں، پلان پڑھ رہے ہیں. تو ساتھ تھوڑا سا اس وقت یہی مطالعہ وسیع بھی ہونا شروع ہو گیا، ایکسیس بھی ہو گئی کتابوں کو، لائبریری سے مل جاتی تھی، ادھر سے دوستوں سے ایکسچینج ہوتی رہتی تھی. تو تب فرسٹ ٹائم میں نے ذرا سیریسلی غالب کو بھی پڑھنا شروع کیا، میر کو بھی پڑھا. تو اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ تھوڑا بہت وہ چلتا رہا شاعری والا سلسلہ، لیکن وہ ہمارے لمیٹڈ سرکل میں دوستوں میں ہوتی تھی. اس زمانے میں واحد میری شاعری کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ راؤ تحسین میرے جو دوست ہیں، جن کا میں پہلے وہ نام میں نے نہیں بتایا تھا، جو CSS کروانے میں میرے پیچھے لگا ہوا تھا، تو وہ میری نظمیں جا کے تو اپنی ہونے والی بیوی کو سنایا کرتا تھا، جو اس کی کلاس فیلو تھی، اپنی بنا کے کہ میں نے آج تمہارے لیے یہ لکھا. تو وہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوئی کہ شادی ہو گئی مطلب اس شاعری. بعد میں پھر جب میں CSS کا کے اکیڈمی میں گیا تو وہ 86 87 تک کوئی ناٹ ریگولرلی بٹ وانس ان بلو مون کوئی نہ کوئی میں لکھتا رہتا تھا. پھر اس کے بعد ایک لمبا گیپ رہا، 89 سے لے کے اور 93 94 تک. پھر ہم نوکری کرتے رہے اور کچھ نہیں کیا. پھر گریجولی اسٹارٹیڈ کمنگ بیک 95 96 97 میں. پھر ایک گیپ، پھر وہ یہ کنسسٹنٹلی نہیں چلا. مطلب جو 2003-04 سے لے کے میں 2009-10 تک میں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا کبھی. لمبا گیپ تھا. سر میں نے آپ کی چیزیں دیکھی ہیں، بلکہ اب تو مصدق کو بھی ریویو کیا ہے، تو اتنی زبردست اور جو ہماری ایک روایت شاعری لکھنے کی موجودہ دور میں چل رہی ہے اس سے بالکل ہٹ کے بہت میننگ فل اور بہت زبردست طرح کی
اس میں آپ نے استعمال کی ہیں. تو آپ کے کوئی فارمل استاد بھی نہیں تھے اور آپ نے یہ ٹوٹلی یہ تھا کہ جب کوئی خیال اترتا تھا لکھتے تھے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کی چیزیں کتاب کی شکل میں سامنے آئیں گی تو ہم جو ابھی اس کہت الرجال میں ہیں کہ کوئی اچھا شاعر بتانا ہو تو سوچنا پڑتا ہے, وہ ایک نام آ جائے گا کہ ہم بتا سکیں, وہ اتنی زبردست ہے. سر آپ کی نظر میں شاعری کیا ہے؟ یہ جو شاعری کے ذریعے ہم اظہار کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ ڈے ون سے انسان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے کیا؟ ٹو ایکسپریس ہمسیلف. وہ ایکسپریشن کے بہت سارے میڈیم ہیں. کوئی مصوری سے ایکسپریس کرتا ہے اپنے آپ کو, کوئی شاعری سے کرتا ہے, کوئی نثر لکھ کے کرتا ہے, کوئی ڈرامہ لکھ کے کرتا ہے. تو ہے تو ایک ایکسپریشن ہے. بٹ اس میں جو ایک یونیکنیس ہے وہ یہ ہے کہ نثر میں تو آپ ایک چیز کو کئی پیرائے سے ایکسپلین کر کے تو وہ کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑی سی لفظوں میں بہت ساری بات کرنی ہوتی ہے. بالکل. اور وہ دوسری اس کی یونیکنیس یہ ہے کہ وہ آپ آمد والی میں ہی کر سکتے ہیں, آورد والی میں نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. آورد والی کو آپ سجا سنوار لیں, ورڈ آگے پیچھے جو مرضی کر لیں اس کی. اور کئی لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے وہ اس میں بڑے دے آر ویری گڈ ایٹ اٹ. لیکن وہ جو پروفنڈٹی ہے وہ آمد والی میں ہی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ پہ خیال اترا اور وہ اٹ ٹوک اے شیپ آف ورڈز اینڈ دین یو ایکسپریس اٹ. اور وہ جو استاد کا اور تصحیح والے سے میرا اختلاف بھی اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ اس چکر میں پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ وہ جو آئیڈیا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے, پھر وہ نوک پلک آگے آ جاتی ہے کہ جی اچھا جو آپ ہیں, جو آپ نے لکھا ہے وہ اچھا ہے برا ہے وہ آپ کا ہے. دو لوگوں کو اچھا لگے گا, ایک کسی کو شاید نہیں بھی اچھا لگے گا. تو بٹ ہے تو آپ کہتے وہی 20 برس کی کاوش پہ سوچتے دن اور جاگتی رات. ان کا حاصل ایک اظہار کی حاصل. اچھا سر, آپ نے بڑی پرنسپلی لائف گزاری اور آپ نے چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے. جیسے آپ سمجھتے تھے کہ اللہ رازق ہے اور اللہ ہی انسان کو عزت دینے والا ہے, تو وہ اگر دے رہا ہے تو آپ کو نیچے اپنے سچ کے رستے پہ اور پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اس میں آپ کی جو فیملی تھی, کہ بیوی, آپ کے بچے یا بہن بھائی, ان کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا رہا؟ سپورٹیو رہا یا انہیں لگا کہ نہیں آپ کو بھی جو ایک دھارا چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی چلنا چاہیے, یہ کیا ایک ریبیلیس نیچر لے کر آپ کچھ مختلف کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کے اپنے پرنسپلس پہ سٹینڈ لینے کے لیے؟ الحمدللہ مجھے بڑی سپورٹ رہی ہے. مطلب میرے خیال میں جب میں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تو میں امیجن کر رہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ شاید ریزسٹنس جو آئے گی نا وہ میرے بھائی جان جو بڑے بھائی ہیں ان کی طرف سے آئے گی. بیکاز ہی بینگ فرام سول سروس آئی واز ایٹ دا ورج آف پروموشن ٹو گریڈ 21. اور سول سروس میں تو وہ گریڈوں پہ چلتا ہے نا کام, کہ آپ کی معراج تو گریڈ 22 میں پہنچنا ہے. تو اٹ ول بی ویری اسٹوپڈ کہ آپ نے اسٹاف کالج بھی کر لیا, آپ نے ٹاپ کیا اسٹاف کالج, آپ اب 21 میں جانے والے ہیں, 3 مہینے میں 2 مہینے میں بورڈ ہونے والا ہے, اور آپ کیا میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. تو میں نے جب ان سے شیئر کیا کہ میں چھوڑ رہا ہوں, تو انہوں نے بالکل مجھے سپورٹ کیا. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے, یہ تمہارا ہمارا مزاج ہی نہیں ہے ان کا والا, ٹھیک ہے چھوڑنا ہے چھوڑ. میں ایز اے میٹر آف پرنسپل میں دفتری چیزیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں شیئر کرتے ہی نہیں ہوں, بیگم سے نہیں شیئر کرتا ہوں. دفتری بات ہے وہ دفتر کی بات ہے. اس نے بیچاری نے مجھے ایک دفعہ نصیحت کی تھی, وہ جب میں ادھر سے پنجاب سے اسلام آباد جا رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ اب آپ نے کوئی پنگا نہیں لینا, سر نیچے کر کے اپنی نوکری کرنی ہے, بس کوئی پنگا نہیں لینا. میں نے بالکل ٹھیک ہے. اب اٹ سو ہیپن کہ میں کوئی پنگا لینے کے چکر میں نہیں گیا تھا, بٹ وہ اگین سرکمسٹانسز دے پلیس می ان اے پلیس کہ جہاں پنگے کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں تھا. تو وہ جانے کہ
مہینے میں پنگا شروع ہو. میں نے سے بتا دیا, میں نے پوری کوشش کی تھی لیکن ہو گیا. تو وہ بھی اس کو میں نے, اور سرپرائزنگ میں نے اسے جب کہا میں ریزائن کر رہا ہوں, تو اس نے کہا تو ٹھیک ہے کر دیں, اچھی بات ہے. سر آخری چیز, کوئی 1 2 3 چیزیں جو آپ کو لگتا ہو کہ جو لوگ کریئر سٹارٹ کر رہے ہیں یا جو زندگی میں ایک سفر شروع کرنے والے ہیں, ان کو ان 1 2 3 چیزوں کو ضرور فالو کرنا چاہیے یا فرملی پکڑ کے رکھنا چاہیے, چاہے سرکمسٹانسز کیا ہوں, جو آپ نے خود بھی پریکٹس کی ہوں؟ میری پیرنٹس کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ کسی بچے کے ذہن میں یہ کیریئر کے حوالے سے کوئی آئیڈیا فکس نہ کرے. بالکل ٹھیک. ہم اس وقت جو جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا, اس میں ہر فیلڈ جو ہے وہ یہ, اب وہ ڈاکٹری انجینئرنگ والا کام ختم ہو گیا کہ یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. جی. اب آرٹ میں آپ اس میں کیمرہ, سینماٹوگرافی, اس میں چلے جائیں تو 2000 تو اس میں اسپیشلٹیز بن چکی ہیں. آپ فزیکل اور ورلڈ میں چیزیں دیکھیں تو کمپیوٹر, اب خالی ایک کمپیوٹر نہیں ہے, اس کے پیچھے 2000 اور چیزیں ہیں. سافٹ ویئر کی سائڈ پہ چلے جائیں, گیمز کی ڈیزائننگ کی سائڈ پہ چلے جائیں, فلاں چلے جائیں. سو اٹس ناٹ دا سیم ورلڈ جس میں 1 2 ہی لوگوں کے ذہن میں آئیڈیاز ہوتے تھے. دوسرا, وہ بچے کے ذہن میں فکس کرنے والا, میں اپنی ایگزامپل سے دیکھتا ہوں کہ میرے ذہن میں جب ڈال دیا گیا کہ تم نے پائلٹ بننا ہے, تو میرے لیے دنیا پھر پائلٹ تھی نا. تو اب اگر وہ نہیں اچیو ہو سکتا تو پھر اور تو باقی دنیا ہی کوئی نہیں ہے, بس ختم ہو گیا سلسلہ. لیٹ دا چلڈرن گو ود دا فلو, لیٹ دیم گرو اپ, لیٹ دیم فائنڈ دیئر اون. لائف ایک ہے. لیٹ دیم چوز اے ووکیشن جو ان کی ہابی بھی ہو, جس کے ساتھ وہ ایک پیشن کے ساتھ, وہ اس کو مجبوری کے عالم میں نہ کر رہے ہیں. اور تو مجھے آتا ہے, میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں جو اب مجبوری کے عالم میں ڈاکٹری کر رہے ہیں, ان کا کوئی اس میں نہیں ہے. دے وڈ رادر بی اے پینٹر. لیکن چونکہ ماں باپ نے پکڑ کے اس میں ڈال دیا, وہ ساری عمر وہ مشقت کاٹ رہے ہیں. ڈاکٹری کر رہے ہیں لیکن وہ مشقت ہے ان کے لیے. آپ کا پروفیشن آپ کے لیے مشقت نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اے ہابی, اٹ شوڈ بی انجوائمنٹ, کہ وہ اس کو آپ پیشن کے ساتھ کر سکیں. دوسرا جو بچوں کے حوالے سے مجھے ہے, جو میرے لیے وری کی چیز ہے کہ یہ جو گیجٹری آئی ہے اور جس نے کنزیوم کر لیا ہے ان بچوں کو, ایکس پی, وہ کیا ہے, ایکس باکس تھے, یہ پھر یہ اس کو چھوڑتے ہیں, فون پکڑ لیتے ہیں, فون کو چھوڑتے ہیں تو ٹیب پکڑ لیتے ہیں, ٹیب کو چھوڑتے ہیں تو کمپیوٹر کے پہ گیم شروع ہو جاتی ہے. بکس پڑھنا بہت ضروری ہے, فزیکل, ناٹ کنڈل والی. ہاں بالکل ٹھیک. کیونکہ جو فزیکل بک کی فیل ہے نا, اور جو صفحے آپ خود الٹتے ہیں اور جو انڈر لائن آپ چیزیں کر سکتے ہیں یا پک کرتے ہیں, وہ فیل آپ کو اور کوئی چیز نہیں دیتی. اور وہی آپ کی کتابوں سے انسیت بناتی ہے, اور پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ اچھا ایک اور کتاب, ایک اور کتاب, ایک اور کتاب. اور نالج جو ہے وہ آپ کے اسکول ٹیکسٹ میں نہیں ہے. نالج جو ہے وہ ٹیکسٹ کے باہر جو ہے کتاب, اس میں ہے. بالکل ٹھیک. سو جتنا آپ باہر سے پڑھیں گے وہ اتنا آپ کو لائف میں نے اگر یہ دوسری کتابیں نہ پڑھی ہوتی, میں سی ایس ایس نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ میں جہاں پھنس جاتا تھا نا سی ایس ایس کے پیپر کو کرتے ہوئے, وہاں مجھے وہ دوسری پڑھی ہوئی کتابوں سے کوئی چیز آ جاتی تھی جو مجھے بیل آؤٹ کرتی تھی کہ ادھر یہ لکھ دو. تو وہ جو ہے جنرل ریڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ اور میں ابھی تک پوچھ نہیں سکی اور میں ختم کرتے ہوئے اس کو پوچھنا چاہوں گی, آپ کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ سیٹسفائنگ چیز کیا ہے؟ میرے لیے سب سے سیٹسفائنگ چیز یہ ہے کہ جو لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں, جن کو اپرچونیٹیز نہیں ملی جو ہمیں ملی, ان کے لیے وہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنا. اور جو آپ تک نہیں پہنچ سکتا, آپ کوشش کریں کہ آپ اس تک پہنچیں. یہ اگر ہم 2 کام کر سکیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو ہماری اوقات سے زیادہ نوازا ہے. ہم نے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ اتنا دیا ہے.
دا اونلی وے ہم اس کا شکر ادا کر سکیں کہ ہم اس کے جو لیس فارچونیٹ بندے ہیں ہم ان کو پے بیک کریں، تاکہ ان کو بھی وہ اپرچونیٹیز شاید مل سکے جو ہمیں ملی زندگی میں۔ ہم اگر کسی ایک غریب فیملی کے ایک بچے کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اوپر اٹھے اور اپنی فیملی کو بھی ساتھ اٹھا دے، تو میرے خیال میں اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ایک پوری فیملی جو ہے اس کو ایک اور لیول پہ لے گئے آپ، اور ان کی آنے والی جنریشن جو ہوں گی وہ اسی حوالے سے پھر اور اوپر جائیں گے۔ بہت زبردست، اور میرے خیال سے بہت سارے اور لوگ جو ہیں اگر وہ اپنی زندگی میں کچھ سیٹسفائنگ کرنا چاہتے ہیں یا پے بیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس بات میں بہت اچھی رہنمائی ہے کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وزڈم اور موقع دیا ہمیں، آپ کی وزڈم اور آپ کی انٹلیکٹ سے میں تو بہت زیادہ محظوظ ہوئی، اور میرا یقین ہے کہ جو ان کو دیکھیں گے ان کے لیے زندگی میں ایک نئی راہ کھلے گی۔ بہت شکریہ۔